ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ٹھیک ہے، زیادہ قریب نہیں کرنا، یہاں پہ ٹھیک ہے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم وصلی علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں. ایک بات تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بدوملی میں ان اشخاص، افراد اور شخصیات کی موجودگی میں اللہ نے مجھے بارہا کتاب و سنت بیان کرنے کا موقع دیا، جو شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اور علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، ان کے رفقاء اور چاہنے والوں میں ہیں. یقیناً ایسے اکابر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے، اور اللہ کی توفیق سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدوملی میں آ کر برکت کی ان محافل میں میں بھی اپنا حصہ سمیٹتا ہوں. اللہ میرے اس عمل کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. دوسری بات، 4-5 پروگرام ہیں جو اس تحصیل کے مجھ سے چھوٹ گئے، تو اجتماعی طور پر معذرت خواہ ہوں تمام دوست احباب اخوان سے. کبھی میں نے ذاتی حیثیت سے کوتاہی نہیں کی. ایک تو شرعی عذر ہے جو کہ مستقل اللہ تبارک و تعالی نے
جن کی وجہ سے مجھے وجود دیا میری والدہ محترمہ، اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں آج یہاں پر ہوں۔ میں جتنی مرضی دین کی خدمت کر لوں، اگر وہ مجھ سے راضی نہیں یا ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی ایک بال بر بھی اگر مجھ سے سرزد ہو گئی تو میرے اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ان کی خدمت کئی دفعہ مجھے پروگرام جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے، اور میں دوست احباب کو بتا بھی دیتا ہوں کہ بھائی میری والدہ ہسپتال داخل ہے، ان کی خدمت میں مصروف ہوں۔ دوسرا سبب ہے جنازے۔ اگر 365 دن ہیں تو ان میں 360 جنازے جو ہیں وہ بس اوقات ایک دن میں 2 3 جنازے پڑھانے پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ستیر ہے، ستیر عیبوں پر پردے ڈالنے والا۔ لوگوں کی نظروں میں اللہ نے ہمیں اچھا بنایا ہے، ہم بالکل قطعی طور پر کوئی ہمارے اندر ذاتی طور پر اچھائی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ساری خامیاں ہماری ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوتاہی نہ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری جو کوتاہیاں ہیں ان پر پردہ فرمائے اور درگزر فرمائے۔ اور تیسری بات، نوجوان جو نسل ہے جب یہ دین کے قریب آتے ہیں، 2 چیزیں ہیں ہمارے لیے فتنہ، جس کو شریعت نے بھی فوکس کیا ہے اور معاشرہ اس کے اندر بھی یہ 2 چیزیں انسان اپنی آنکھوں سے اور اپنے حواس سے محسوس کرتا ہے کہ ایک سیکس جو گناہ لذت زنا اور فواحش ہے، یہ انسان کے لیے فتنہ ہے، اور دوسرا جو ہے مال، یہ انسان کے لیے فتنہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نقشہ بنایا اپنے ہاتھ کے ساتھ، ایک مربع، آپ نے فرمایا یہ انسان ہے، اور ایک لکیر اس سے کھینچ کر باہر نکال دی، فرمایا یہ اس کی خواہش ہے، کہ انسان خواہشات ایسی رکھتا ہے کہ اس کی عمر ان خواہشات کا ساتھ نہیں دیتی، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب جب ان 2 چیزوں میں انسان کو لذت نہیں ملتی، کوئی جوان ہے وہ دین کی طرف راغب ہو جائے، یا بوڑھا ہو کر جب اس کی طاقتیں ماند پڑ جائیں کہ اب گاہک بھی ڈیل نہیں ہوتا اور حساب نہیں ہوتا، چلو اب مسجد میں جاتے ہیں تو سکون تو آتا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو آوارگی ہے یہ انسان کو دین کی صورت میں بے دین کر دیتی ہے۔ وہ آوارگی کیا ہے؟ ایک تو تنظیموں اور جماعتوں میں بڑی تیزی سے آنا جانا، اس کو چھوڑا اس میں، اس کو چھوڑا اس میں، اس کو چھوڑا اس میں۔ وہ طالب علم جو مدارس تبدیل کرے وہ کبھی پختہ عالم نہیں بن سکتا۔ وہ مریض جو پے در پے ڈاکٹر اور طبیب تبدیل کرے وہ کبھی اپنی مرض کا علاج نہیں پا سکتا۔ سیانے آندے نے پانی پیے پون کے تے مرشد لبیے چون کے۔ ہم نے مرکزی جمعیت کو اختیار کیا ہے کوئی پھولوں کی سیج یا مالا ہار سمجھ کر نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث یہ اسلام کا رستہ ہے، اور وہی افکار و نظریات و اعمال ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے تھے۔ اور مسلک اہل حدیث جس طرح اسلام کی سرحدوں کا محافظ ہے، اسی طرح مسلک اہل حدیث کے افکار و نظریات اور اس کے سرحدوں کی جو محافظ ہے وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے، جس کی بنیاد ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر نے اپنی زندگیوں کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ، اپنی جوانیاں اس جماعت کی نظر کر کے ایسی تقوی للہیت پر اس کی بنیاد ڈالی ہے کہ مد و جزر، لیل و نہار، کمیاں کوتاہیاں، تیزی اور پھر سستی، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن
بڑے اس کو مٹانے توڑنے تباہ کرنے آئے، لیکن وہ خود دنیا سے چلے گئے، خود مٹ گئے، خود بیکار ہو گئے، خود ایک کونے میں چلے گئے۔ یہ قافلہ رواں دواں چل رہا ہے اور یہ اللہ کی توفیق سے چلتا رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اکابر کے ساتھ برکت رکھی ہے۔ ہم نے مرکزی جمعیت کا انتخاب کیا کہ یہ توحید کی امین ہے، سنت کی امین ہے، بے باک منہج کو بیان کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ دوسری بات، یہ وہ جماعت ہے کہ سب سے زیادہ مساجد اور مدارس جس سے منسلک ہیں۔ تیسری بات، یہ وہ جماعت ہے کہ سب سے زیادہ شیخ الحدیث اس جماعت کے ساتھ منسلک ہے۔ تو اللہ ہمیں علماء کے ساتھ ہی زندہ رکھے اور علماء کی قدموں میں موت دے۔ اللہ کی قسم ہے، میری ماں سے کوئی پوچھتا ہے نا اللہ نے تجھے یہ بیٹا دیا ہے تو کس وجہ سے دیا ہے، تو میری والدہ کہتی ہیں ایک علماء کی خدمت کرنے کی وجہ سے، ایک مساجد کی صفائی کرنے کی وجہ سے۔ میری والدہ ماشاءاللہ مسجد کی صفائی آج بھی کرتے ہیں، بوڑھے ہونے کے باوجود، بیمار ہونے کے باوجود۔ اس لیے میں اپنے جوانوں کو، بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ تمہاری جوانیاں یہ اللہ کے دین کی امانت ہے، اور آؤ اپنے اسلاف علماء کے دست و بازو بن کر ان کی جو سوچ فکر ہے، تجربات، جوانی جو ہے یہ بڑی اٹھان اور جوش کا نام ہے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اپنی قوت کو صحیح سمت لگائیں گے تو نتائج بڑے بہترین نکلیں گے۔ وگرنہ اگر قوت بغیر تدبیر کے انسان لگائے تو وہ قوت منتشر ہو جاتی ہے اور ٹوٹ کا اور بکھرنے کی سامان اور فضا جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ ہمیں اسے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اب میں اپنے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک میں نصیحت کرتا ہوں آخری اسی تمہید میں یوتھ فورس کے جوانوں کو، اور اللہ کے بندوں، صرف رفع الیدین آمین فاتحہ خلف الامام والے اہل حدیث ہمیں نہیں چاہیے، لباس اہل حدیثوں والے اور شکلوں اور صورتوں کو بھی اہل حدیث بنائیں۔ داڑیاں ماشاءاللہ ہمارے چودھری شوکت صاحب بیٹھے ہیں، رب کے ولی ملی صاحب، دیکھو پوری ٹیم بزرگاں دی سونیاں داڑیاں۔ اظہار تشکر واسطے میں گل کرن لگا جی، علاقے دے 90% خطیب حضرات اس ویلے تہاڈے کول ماشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں، فضل و ورع میں برکت عطا فرمائے۔ داڑیاں جو ہے یہ ضروری ہے، داڑھی کا فائدہ انسان فواحش سے بچ جاتا ہے۔ اسی پاویں جننے مرضی پڑھ جائیے نا، میں سمجھتا ہوں کہ انسان ساری زندگی طالب علم رہتا ہے۔ 3 باتیں میں سناتا ہوں بطور تمہید کے، جلدی تو نہیں ہے نا؟ چلو نالے میں پچھلی کسر بھی کاٹ کے جانی ہے انشاءاللہ۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پرویز مشرف کا دور تھا، پرویز مشرف کا، تو ایک مانگنے والی آئی عورت، اس نے کہا اللہ کے نام پہ، بوڑھی عورت تھی، ہم میں سے ایک بندے نے اس کو 10 روپے دے دیے۔ 10 روپے دے کر اسے کہا مائی بد دعا کر، اللہ پرویز مشرف دا بیڑا غرق کر دے۔ اس نے کیا کیا، میں حیران ہوں۔ اس نے 10 روپے پکڑ کے ایسے پھینکے، کہ نہیں 10 اپنے رکھ کول، میں کہے دے پتر واسطے بد دعا کیوں کرا۔ میں نے کہا جس منزل پر یہ ہے نا، اوتھے مولوی عمر کل کتاباں پڑھ کے بھی نہیں پڑھ سکے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دوسری بات، ڈی سی روڈ پر ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، اس کا نام ہے جامع مسجد عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر۔ میں نے اللہ کی توفیق سے نا، اللہ خالق و مالک کی توفیق سے انبیاء کے ناموں پر مساجد بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں جن کے نام قرآن کے اندر ہیں، ان کے ناموں پر مساجد بنانی ہے۔ مسجد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، مسجد یعقوب، اسی طرح مسجد موسیٰ،
مسجد عیسیٰ ابن مریم، یہ انشاءاللہ باقی بھی بنیں گی. اسی طرح جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے علماء ہیں ان کے ناموں پر بھی مساجد بنائیں گے، جیسے جامع مسجد نواب صدیق الحسن قلعہ دیدار سنگھ میں، اسی طرح جامع مسجد مولانا اسماعیل سلفی ان کے ناموں پر بھی. تو ایک عورت وہ ہمارے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آتی ہے، اس نے کہا کہ میرے بچے اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو وہ یہاں چھٹیوں میں آئیں گے تو آپ ان کو دین کی باتیں سکھائیں، ان کو یہاں بٹھائیں دروس. جب وہ بچے آئے تو ماشاءاللہ ایک وہ ایم ایس سی کر رہا تھا، ایک ایف ایس سی کر رہا تھا، دونوں کی داڑیاں، دونوں کی. وہ ہمارے گھر میں آئی تو میں نے کہا خالہ جان آپ مدرسے سے پڑھی ہیں؟ آندھی نہیں میں مدرسے تو نہیں پڑھی. میں کہا کسی عالم دی بیٹی ہو؟ نہیں پتر میں کہا عالم دی بھی تھی نہیں. میں کہا کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ کہتی ہے 2. میں نے دونوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں خود بھی ٹیچنگ کرتی رہی ہوں، پڑھاتی رہی ہوں، ریٹائرڈ لائف اب گزار رہی ہوں، سکول ہیڈ ماسٹر رہی ہوں. میں اپنے بچوں کی جوانیاں یہ سمجھتی ہوں کہ بچ سکتی نہیں جب تک یہ اپنے چہروں کو داڑھی کے رکھ کر سجا نہ لیں. بچ نہیں سکتی. یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس لیے یوتھ فورس کے جوان جو ہیں وہ چہروں پر داڑیاں سجائیں، اس کا فائدہ ہے. اب آئیں، آج کے پروگرام کا نام ہے سیرت امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت سننے کو دل کرتا ہے پھر؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی مناسبت سے 5 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کتنی باتیں؟ 5. رب دے وریا کی حال ہے تیرا؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. 5 باتیں. پہلی بات جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مناصب جلیلہ اور مراتب رفیعہ بیان کی ہیں. شاہد گواہ اللہ کی توحید کے، مبشر خوشخبری دینے والے رب کی رضا اور جنت کے، نذیر ڈرانے والے عذابوں سے اور اللہ کی پکڑ سے اور جہنم سے، داعیاً الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانے والے اپنی مرضی سے نہیں. کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے. یہ بہت بڑی نقطے کی بات ہے. آج لوگ بلاتے ہیں دین کی طرف اپنی مرضی سے. دین کی طرف اپنی مرضی سے نہیں بلانا. دین کی طرف کس کی مرضی سے بلانا ہے؟ اللہ کی مرضی سے. نبی بھی اللہ کی مرضی کا پابند ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، نہ، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی. وسراجا منيرا، اور آپ نبوت اور رسالت کے آفتاب ہیں. پاجی اسی بیٹھے آپس دے وچ بڑے جلسے تو سننے، پاکستان دا کوئی مولوی بدو ملی والے چھڑ دے ہی نہیں.
میں اپنے ساتھیوں کو بتا رہا تھا ان کی خصوصیت کیا ہے. یہ ہر مولوی نو پورا خوش رکھتے ہیں. آندے حضرت ساڈے جلسے دے مین خطیب تسی ہوئی ہو. سارے ماشاءاللہ. آپ اللہ اس شوق کو قائم رکھے اور یہ شوق آپ کی نسلوں میں بھی اللہ منتقل کر دے. بڑی بہترین بات ہے. لیکن یار یہاں پر بیٹھے ہیں کچھ باتیں بھی ہونی چاہیے. علماء ان کے سامنے تو میں طالب علم ان کا چھوٹا بھائی ہوں. آمین اللہم آمین اللہم آمین. دیکھو بھائی اگر کوئی بندہ سوال کر لے, بدوملی میں عیسائی بھی رہتے ہیں, کوئی عیسائی سوال کر لے کہ آپ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے سچے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے, تو پھر کیا جواب دیں گے؟ کیوں جی مولانا صاحب جنہیں داڑیاں نہیں رکھی ہیں تو چلو بعد پوچھنے ہیں نا, پہلے تو پوچھ لوں. آپ سے اگر کوئی پوچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی سچائی پر دلیل کیا ہے, کیا جواب دیں گے؟ ذرا غور ہے, لمحہ فکریہ ہے بھائی. ہماری ساری محنت 5 مسائل تک. میں آپ سے رفع الیدین کی حدیث پوچھوں گا, آپ نے کہنا جی بخاری میں آتی ہے. اور آپ سے اگر سوال کروں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی دلیل کیا ہے, چپ سارے. ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ او بھائی جنہیں گوڈا پھڑیا ہے پتر چھڑ دے گوڈے. کی نا ہے تیرا؟ بلال. نماز جنازہ پڑھ دیا سجدے چ کنڈا چوب جائے متھے تے, سجے ہاتھ نہ کٹنا کہ کھبے نال نہ. بھائی کوئی نہ بولے, میرا پتر دسے گا صرف. بھائی کوئی نہ بولے, میرا پتر دسے گا. آنا نہیں پتا. میں ٹونی کے پنڈ گیا, مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ, تحصیل وزیر آباد. اوتے میں پوچھیا یہ آندا سجے نال سجدہ ہوندا ہے. یہ ٹیسٹ لیا نا بھی ستے نے کہ جاگدے نے, ہوش ہے کہ ٹر گئی. وہ میں ٹونی کے پنڈ پوچھیا میں جی کہڑے ہاتھ نہ کنڈا کرنا ہے. ایک بندہ آندا ہے سجے نال, دوجا مار کے نہ کونی. وہ کتب دی داڑھی بھی ایڈی ایڈی سی. آندا نہیں وہ کھبے نال. یہ ٹیسٹ بھی لینا نا میں تھوڑے کو, پرانا ٹیسٹ تمہیں پتہ لگ گیا بھائی حافظ صاحب پوچھتے ہیں کنیاں نمازاں چوچی آمین آندے ہو, یہ تمہیں پتہ لگ گیا ہے. اور سوال میں بھی بدل لیا. سوال جو ہے بیٹا بھائی پتر نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوندا. اچھا چلو اللہ پاک برکت دے, اللہ آپ بھائی تجھے دین کے لیے پسند کر لے. اب سمجھ لو بات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر اگر کوئی شخص دلیل کا مطالبہ کرے تو آپ نے 5 بنیادی باتیں بتانی ہیں. کتنی باتیں؟ 5. علماء بیٹھے ہیں, ان کی خدمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ محدثین نے باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے دلائل کو جمع کیا ہے. اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے 10 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے دلائل النبوہ, اور وہ ہزاروں احادیث لے کر آئے, آیات اور احادیث. اگر ہم خطیب ان کو خطبات جمعہ میں بیان کر دیں تو کم از کم 10 سال کا عرصہ چاہیے ان کو ترتیب سے بیان کرنے کے لیے. تیاری نہیں نہ کرتے, تقریریں سنی, کتابیں پڑھی, آگے جمعہ پڑھا دیا. اور محدثین نے جو کتابیں دلائل النبوہ مرتب کی ہیں, جمع کی ہیں, جیسے امام ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ کی دلائل النبوہ, یہ 5ویں صدی کے بڑے بلند پایا محدث ہیں. 436 غالباً 436 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. ان کی بھی دلائل النبوہ ہے. اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ, ان کی بھی دلائل النبوہ جو کہ 10 جلدوں کے اندر مطبوع ہے. اب آئیے, سینکڑوں دلائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے اور سچے نبی رسول ہونے پر, سینکڑوں دلائل. ان میں سے 5 آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے ذکر کروں گا. کتنے بھائی؟ 5. پہلا, سب سے بڑی دلیل, کوئی بندہ سوال کرے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے سچے نبی رسول ہونے کی دلیل کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی رسول ہونے پر
سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ من کل الوجوہ، آپ کی ذات مبارکہ، سر کے بالوں سے لے کر آپ کے منہ مبارک اور پاؤں کی چنگلی تک، چھوٹی انگلی اور اس کے ناخن تک، اس کائنات کے اندر مخلوق میں بے مثل و بے مثال اگر کوئی ہے تو آمینہ کا لال ہے. حسن و جمال میں بھی اس جیسا نہیں ہے. اب آئیے اس سلسلے پر دلیل عرض کرتا ہوں. پہلی دلیل ہے صحیح بخاری کے اندر. لوگ کچھ چیزیں علماء بیٹھے ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں. ایک سردار ہے جس کا نام ابو سفیان ہے. یہ ابو سفیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں بھائی لگتے ہیں. اس سردار کی دشمنی نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اور مسلمانوں سے بڑی خطرناک. 3 جنگیں ابو سفیان نے کروائی ہیں. تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے پہلے بدر ہوئی، بدر کے بدلے کے لیے کیا ہوئی؟ احد ہوئی، اور پھر اس کے بعد رستوں کو محفوظ و مامون کرنے کے لیے اور ان کو بلیا میٹ کرنے کے لیے رومی اور ایرانی حمایت کے ساتھ یہ لشکروں کے لشکر، جس کو اللہ نے احزاب کہا، حزب نہیں، لشکروں کے لشکر، احزاب، فوجیں. نبی علی احزاب نہیں بیٹا، احزاب، جی احزاب، احزاب کہا. لشکروں کے لشکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت کو اور مدینہ کی سلطنت کو اور آبادی کو تیس نیس کرنے کے لیے آئے، لیکن خود مٹ گئے. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. صلح حدیبیہ ہوئی 7 ہجری میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 3 سال پہلے. صلح حدیبیہ کے بعد یہ سردار ابو سفیان یہ شام گیا تجارتی قافلہ لے کر. شام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو شام کا علاقہ ہے یہ رومی سلطنت اس کا صوبہ تھا. رومی سلطنت اس کا جو صدر مقام ہے موجودہ جو ملک ہے اٹلی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے، روم کے بادشاہ کو قیصر یا ہرقل کہا جاتا ہے. ہرقل اور قیصر یہ ایک ہی بادشاہ کے 2 نام ہیں. اب جب یہ شام تھے صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری کے بعد، ہرقل کے کانوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اخبار پہنچ چکی. خاص کرندوں کو بھیجا، جاؤ ہمارے ملک میں اگر عرب کا کوئی باشندہ آیا ہے تو اسے لے کر میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ. وہ آئے ابو سفیان کے پاس، ان کو لے کر اور ان کے ساتھیوں کو بھی. ہرقل جو بادشاہ ہے، یہ اصل جو لفظ ہے یہ ہرقل ہے، اس کو پڑھنا اجمیوں کے لیے مشکل ہے، اس لیے عام جو تلفظ ہے ہرقل وہی میں بول رہا ہوں. ہرقل جو ہے اس کے دربار میں آ گئے. اس نے کہا ایکم اقرب نسبا، تم میں سے جس نے دعوی نبوت اور رسالت کیا ہے اس کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ آگے بڑھے، کہنے لگے میں. کس طرح؟ محمد بیٹے عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے عبد المطلب کے، عبد المطلب ہاشم کے، ہاشم بیٹے عبد مناف کے، ابو سفیان بیٹے حرب کے، حرب بیٹے صخر کے، صخر بیٹے امیہ کے، اور امیہ بیٹے عبد مناف کے. امیہ اور ہاشم یہ دونوں سگے بھائی. ہاشم کی لڑی سے آمنہ کے لال محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امیہ کی لڑی سے ابو سفیان بن حرب. ادھر ہاشم ہے، ادھر امیہ ہے، ادھر عبد المطلب ہے، ادھر صخر ہے، ادھر عبداللہ ہے، ادھر حرب ہے، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ادھر ابو سفیان. برابر نسب آتا ہے، اور برابری نسب میں برادری اور رشتے کے اندر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی لگتے ہیں. ابو سفیان رضی اللہ تعالی. کالی زبانیں
और काली वर्दी, काले पटके, वो बड़ी बातें करते हैं। ये एक्शन प्लान आया, बड़े बड़े मौलवी डर गए। भाई मैंने तो नहीं जो डर लगता, गल सीधी साफ है। हम तो मसाइल भी सुनाएंगे, फजाइल भी सुनाएंगे, हकायक भी सुनाएंगे। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो यहां पर हल होनी है और आपकी तवज्जो चाहिए, उनके हवाले से जो हल होनी है। हजरात 10 सवाल किए उसने, हिरकल बादशाह ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में। कितने सवाल? 10 सवाल। जाग के बैठना, मैं जब चाहूंगा टेस्ट भी ले लूंगा। 10 सवाल किए। 9 सवाल आपकी शख्सियत के बारे में और 1 सवाल आपकी शरीयत के बारे में। जात के बारे में कितने सवाल? 9। जात के बारे में 9, जात के बारे में 9 और बात शरीयत के बारे में 1। अब आइए बात चलाने लगाओ। अब यहां किसके बाप है? मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाप। और हम कहते हैं मां पे बेटी, पिता पे घोड़ा, बोता नहीं तो थोड़ा थोड़ा। आज लोग बातें करते हैं सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो पर, और मैं कहा करता हूं अल्लाह की कसम है, तिजारत कमा करके अबू सुफियान ने अपने बेटे को खिलाया। ये ताजिर का बेटा है, किसी उठाईगीर डाकू रहजन का बेटा नहीं है। और दूसरी बात फरमाते हैं लौलल हया लकज़िबतो, उसने कहा बात सच्ची करनी है, बड़ा सख्त जानी दुश्मन है। कहते अगर मेरे अंदर हया ना होती मैं झूठ बोलता। मैंने आमिना के लाल पर कोई झूठ नहीं बोला। सख्त दुश्मन होने के बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई झूठ नहीं बोला, सच्चा आदमी। पहला सवाल क्या है? कैफ़ फ़ीकुम नसबुहु क़ाल हुवा फ़ीना ज़ू नसब। उलमा को समझ आ रही है तो पंजाबी चलो दस देना भाई नसब किवें दसो। वो जवाब देते हैं हुआ फ़ीना ज़ू नसब, सबसे बुलंदो बाला अगर किसी का नसब है तो आमिना के लाल का है और किसी का नहीं है। पहला सवाल। उसने दूसरा सवाल किया, क्या खानदान में कोई बादशाह गुजरा है कि ये बादशाहत के हुसूल के लिए ऐसी बातें कर रहा है, कुर्सी मिल जाए और चुप? यही है ना। नज़ीर असद साहब इस बात को बखूबी जानते हैं। जब मरकजी जमीयत से नाराज होते हैं ना तो कहते हैं ए भी साड़ी जमात कमी है, ए भी कमी है, ए भी कमी है, ए भी कमी है। तो जिसले ओहदा मिल जाता तो सारियां कमियां ही भुल जांदियां। सलाम अलैकुम। ये क्या दौड़ है भाई, ये क्या है? गौर करें। अबू सुफियान जवाब देते हैं ला, खानदान के अंदर कोई बादशाह भी नहीं गुजरा। तीसरा सवाल करता है क्या खानदान में कोई नबी गुजरा है? जवाब देते हैं ला, खानदान में कोई नबी भी नहीं गुजरा। क्यों? नबी की शान अलग है। कहे उर्वा सकफी कुरैशा नु जाके मैं शाहां दे शाही दरबाना नु डिठा, वजू कतरे डिगन ते पज पज के पकड़न, मैं प्यार नाल मल दे रुखसारा नु डिठा। उसने उर्वा सकफी ने कहा, उसने कहा तुम मोहम्मद करीम के खून बहाने की बात करते हो, मैं उसके जान इशारों को देख कर आया हूं। वो तो उसके पसीने और वुजू के कतरे जमीन पर नहीं गिरने देते, वो उसका खून कैसे बहने देंगे? अल्लाह की कसम है ये कायनात 10,000 मर्तबा तबाह होकर दोबारा बन जाए, नबी के यारों जैसा किसी का ईमान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम जे नहीं जी हो सकता। ये एक अलग मौजू है, फिर अल्लाह ने चाहा तो बयान करूंगा। उसने सवाल किया चौथा, अब फकी आ गई। फिर
फक्की भी होनी चाहिए ना बिच, फक्की आ गई। सवाल करता है यजीदून व अम यनकुसून, और मानने वाले बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? घटन डे ने कि वधन डे ने? मैनू ना डायवो बस दे विच एक सरकार मिल पे, 12 इमाम। मैं क्या ठीक, मैं क्या किन्ने सियाबा ने? आंदा है नहीं कोई 70 को, इतने ही नाम बेचारों को आज तक मिले हैं। वैसे उनकी रिवायात है कि 4 थे, बाकी सब नऊजुबिल्लाह मुर्तद हो गए। मैंने उनसे कहा अच्छा मैं तेरे साथ कोई लंबी चौड़ी बात में नहीं जाता, कुरान को मानता है? कहता जी मानता हूं। मैंने कहा कुरान क्या कहता है? इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फथ। गौर करना, बड़ी नुक्ते की बात है और बड़ी सादी और बड़ी मजबूत। जब भी किसी से बात हो ना, किसी शिया से, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, उसे कहो भाई ये कुरान की सूरत है, इसका तर्जमा कर दे। जहर का प्याला पी लेगा, तर्जमा नहीं करेगा। जाओ जाकर अजमा कर देख लो क्या है। इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फथ वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि फी दीनिल्लाह, दीन विच, दीन दे बाहर नहीं, दीन दे विच। यदखुलून फी दीनिल्लाहि, दीन दे विच। किन्ने? 4 10 100। सुनो, फौज एक नहीं जी, फौज नहीं बुझो, फौज नहीं। सुनो, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फथ वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। अफवाजा, फौजा दियां। आंदा कौन है पिया? मैं नहीं कदी बात की थी कुरान असली है कि नहीं है। मैं ना चलो असली मान लो, आ जाओ, फिर भी तुसी फंस गए। कुरान के अंदर वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, दीन दे विच ते फौजा दियां फौजा। हजरात, बात को आगे चलाता हूं। उसने सवाल किया 5वां, चौथा किया घटन डे ने कि वधन डे? उन्हें आखा जी दिन ब दिन वधदे ही जाते हैं, ये तो जिधर फेरा पाते हैं उधर बंदे ही बंदे आते हैं। उसने 5वां सवाल किया, मानने वाले जागीरदार हैं या माड़े मरेड़े साड़े अंगरांदे ने? जी वो ते मनन वाले ते माड़े मरेड़े ने। उसने 6ठा सवाल किया, फिर फक्की आ गई। उसने कहा और जो उसका कलमा पढ़ता है कभी दीन छोड़ कर गया है? अबू सुफियान जवाब देते हैं, जान छोड़ देता है, जहान छोड़ देता है, आमिना के लाल की संगत और साथ को नहीं छोड़ता। कितने सवाल हो गए? 6 सवाल। 6 सवाल। अब 7वां सवाल। नबी इस्लाम की नबूवत पर सबसे बड़ी दलील आपकी जात है। अल्लाह की कसम है, इस जात जैसी जात कोई नहीं है। उसने क्या कहा? काफिर है। 20 साल नबी इस्लाम ने नबूवत और रिसालत का दौर गुजार लिया। 13 साल मक्के में और 7 साल मदीने में। 7 साल मदनी दौर के बाद उधर गया है और बातें हो रही हैं। क्या कहता है? हल तत्तहिमूनहु बिलकिस्ब, क्या कभी उसने झूठ बोला है? अबू सुफियान बड़े दरबार के अंदर कहता है ला, आमिना के लाल ने कभी झूठ नहीं बोला। उसने झूठ कभी नहीं बोला। उसने सवाल किया 8वां, हल यगदिर, शहजाद सल्फी, अल्लाह पाक तुझे भी बरकत दे, जिन्होंने ये जलसा करवाया, तावन किया, बद्दो मली की जमात, या अल्लाह सब पे अपनी करोड़ रहमतें नाज़िल फरमा। सुनो, 8वां सवाल करते, हल यगदिर, कदी धोखा दिता सू?
کبھی دھوکہ دیا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں اللہ، اس نے کبھی دھوکہ بھی نہیں دیا۔ 9واں سوال، اور لڑائیاں نہیں ہوئی جی ہوئی نے۔ پھر کہتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں کبھی وہ جیت جاتے ہیں۔ اب کئی بندے سوال کرتے ہیں کہ اللہ دیا انیاں قدرتاں نے تے نبی پاک دے انے معجزات نے تے جنگاں آ رہے کیوں؟ میں کہ بھئی جنی دیر تک مار نہ پوے، آزمائش نہ آوے، ایمان نکھر کے سامنے آؤندا نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ پھر نہیں ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جے سٹ نہ وجے تے میاں بھی تجھر ٹائم اٹھدا نہیں۔ گل سیدھی صاف ہے۔ اس نے کہا اچھا، اب اس نے 10واں سوال کیا، ماذا یقول، کہتا کیا ہے؟ ماذا شریعت کے بارے میں، اللہ اکبر، ماذا یقول، کہتا کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں اہل حدیث اپنے بھائیوں کو، میں کہتا ہوں ہماری جو دعوت ہے 90% بیگانوں کے لیے، معاملہ الٹ ہے۔ 90% دعوت جب ہم رکھیں گے اپنے لیے، عمل کریں گے خود۔ عمل ایک ایسی چیز اور خوشبو ہے کہ جس کے لیے زبان نہیں کھولنا پڑتی۔ جی بندے نے پرفیوم لایا ہوئے نا تے بازاروں لنگے تے لوگ محتر ہوندے نا۔ انسان جب خود عمل کرے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سبحان اللہ۔ میرے چاچا جی وہ کہنے لگے، میں کہ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ گلاں کردے نے سادیاں سادیاں تے اثر دل تے بڑا ہوندا ہے۔ تے عام جڑے دوجے مولوی نے بڑا قرآن پڑھ دے نے، چنگیاں ہیکاں بھی لاندے نے، شعر بھی چنگے سٹ دے نے، تے جے اثر ہوندا ہے وقتی، بعدوں جا کے مسیتوں اٹھے تے واز جھاڑ کے اللہ دی سپرد تے بابا جی دیاں گلاں دماغ دے وچ کھڑکدیاں رہندیاں نے۔ سبب کی ہے؟ انہوں نے مینوں، میں ایویں دے 2-3 بندیاں دے نال سفر کیتا، جویں اسی ٹوٹے پجے مولوی ہاں، چلو یار 2 کٹھیاں کر لیں گے۔ 2 کٹھیاں کردے 2 بھی رڑ گئیاں۔ السلام علیکم۔ لوکاں جہنم دے وچوں کڈ دے مولوی صاحب آپ جا پیندے۔ ہاں، مولویاں دی اولاداں کیوں بگڑدیاں نے؟ شیطان دا کیویں لاندا ہے؟ چوکیدار ہے نا، دوجے دے گھر دا چوکیدارا گھر دا تے اپنا گھر او دا کھلا ہے، اوتھے شیطان نقب لا دیندا ہے، اوتھے ڈاکا پہ جاندا ہے۔ انہوں نے کہ میں سفر کیتا انہاں دے نال تے سفر کیتا مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ۔ ٹائم ہویا نا جیسے تہجد دا تے گڈی دے وچ پیٹرول پوانا سی تے ڈرائیور نوں کہن لگے پیٹرول پوا۔ پیٹرول پوایا، قضائے حاجت واسطے چلے گئے تے میں گڈی چ بہ رہا کہ مولوی صاحب وہ نہیں ہوندے نے۔ 5 منٹ لنگ گئے، 10 منٹ لنگ گئے، آدھے نے جس لے منٹ 15-20 ہو گئے۔ میں کہا خیر ہوگی، اتنی دیر لا دیتی نے۔ پرانے وقت دی گل ہے، 25-30 سال پہلا جڑے پیٹرول پمپ ہوندے سن، سادیاں جیاں مسجداں پھوڑ پے ہوندے سن، اٹاں لگی ہوندیاں۔ اج کل تے پیٹرول پمپ بھی لش پش لگے۔ انہوں نے میں گیا تو ویکھیا کہ پھوڑ دے تے مولوی صاحب تہجد دی نماز پہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اللہ، گل اللہ پاک نے آکھی ہے۔ کی آکھی ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا
इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला इन्ना नाशियतल लैली। ऐ जरा जे गल समझन वाली, इन्ना नाशियतल लैली ही अशद्दु वता, ही अशद्दु वता। आंदे ने ये काबू नहीं होता मौलवी जी, इसको काबू करने का तरीका नमाज तहज्जुद है। अल्लाह की कसम है, इब्ने जौजी ने बात बड़ी प्यारी लिखी है। उसने कहा इंसानी जो शहवत है, जो ख्वाहिश है, जो कुव्वत मर्दाना, ये काबू में नहीं आएगी। कैसे काबू में आएगी? इसका सिर्फ एक इलाज और एक लुगाम है, इन्न सलात तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकारी वल बख्श। इसकी लुगाम नमाज है, तहज्जुद है, नवाफिल है, और कोई शहवत को काबू करने वाली नहीं है। ये है इसकी लुगाम। अल्लाह ने कहा नाशियतल लैली अशद्दु वतअमु व अक़वमु क़ीला, अक़वमु क़ीला। बात के अंदर असर पैदा करना है, ये वास्ते जरूरी है कि बंदा तहज्जुद पढ़े। मौलाना इस्माइल सलफी ने गल बड़ी वधिया लिखी है, आंदे मौलवी एक नंबर होवे, 5 पढ़ाने ते तनख्वाह लेने आ, ते कम से कम मौलवी नूं 6वीं ते पढ़नी चाहिए ना, जिहदी तनख्वाह कोई नहीं, जिहदी तनख्वाह। हुण एक नवी बीमारी निकल पई है, साडे समझो बाहर है। निक्के निक्के साडे खतीब भरा ने, मैं जलसे में जाना ना ते मैं बह जा, ते कई ते बेचारे डर जाते हैं, भाई मौलवी आ गया हो रहे की करूँ है। मैं ना डरो डरो ना बयान करो। कई फिर मैनू खिताबत दे जोर भी विखाते हैं, चलो भाई अल्लाह पाक तुहानू होर बरकत दे, तरक्की दे, मेहनत करो, हिम्मत करो। मसलक दे कोल जिन्ने खतीब होन उन्ने थोड़े ने, उन्ने ही थोड़े ने। कोई मैनू पूछदा ना भी कामयाब खतीब बनन वास्ते किहड़ियां शैवां जरूरी ने, मैं ना 2 ही शैवां जरूरी ने, एक अमल तहज्जुद दी नमाज है, इनू अख्तियार कर लो, ते दूजी गल कि भाई किताबो सुन्नत बयान करो। दूजी गल की है कि ये नहीं भाई फलानी बुजुर्गों ने लिखा था, कितने लिखा सी, सलाम अलैकुम, का पता ही कोई नहीं। ये 2 चीजें हैं कामयाबी। ते तीसरी चीज है कि तकब्बुर नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना। हुण उत्थे खलो रहणगे साडी कोई जुत्ती चुके, और भाई नाउज़ बिल्ला, नबी अलैहिस्सलाम अपने काम अपने हथी करते सन, जुत्ती आप चुक, एडा तो नवाब दा पुत्र, तेनू अल्लाह ने इज्जत दी है दीन तो, और किसी शायद तो तेरी कोई इज्जत नहीं। कि अच्छा जी हजरत जी तुसी कित्थे खतीब हो, इंज जिवें उन्होंने गाल कर दी। वो कहे नहीं नहीं मैं नहीं खतीब, खतीब आजम, खतीब ऐसे आप है, खतीब आजम। अच्छा जी इमाम कितने, नहीं नहीं मैं नहीं इमामत कराऊंगा, नहीं इमाम आजम की जी, मैं इमामत कराउना जी अपनी तोहीन के खिलाफ समझते ना, वो समझते भाई जो नमाजा पढ़ाऊंगा वो थोड़ी शान है। नाउज़ बिल्ला, कमले ने पागल इन्होंने पता ही नहीं। हम इमाम है, मैं इमाम है, मैं मौलवी हाँ, मैनू अपने मौलवी होने उत्ते अल्लाह की तौफीक नाल फखर है। इन्हां चीज़ां तो कई बंदे ने मैनू मौलवी ना आख्या भाई तेनू फिर हो ना की होर की आखी। इन्नल्लाह हुवा मौलाकुम। अब देखो कायदा है, कायदा की है इल्म सरफ दा, अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, मूसा ए अलिफ मकसूरा, ईसा, मौला ए अलिफ मकसूरा है। चौथे रफ अलिफ मकसूरा होवे ना ते ओदे नाल जिसले निस्बत दी लाइए ना, या मौला तो मौलवीयुन, मौला तो मौला, साडा मौला कौन है? अल्लाह। ते साडा मौला है जिब्राईल अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह हुवा मौलाकुम व जिब्राईल। अल्लाह भी साडे मौला, नबी पाक भी मौला, जिब्रील भी मौला, ते सहाबा किराम भी मौला। लो जी पर्ची आ गई जी, उन्हें दे दो मैनू, कोई गल नहीं। दुआ दी होंदी है, बदोमली ने बहुतियां पर्चियां दुआवां दियां होंदियां ने। अच्छा भाई गल समझ लो, मौला से मौलवीयुन, इसका मतलब कि मौलवी अल्लाह वाला, अल्लाह वाला, फरिश्तियां वाला, नबी वाला, सहाबा वाला।
تے جڑا آکھے بھئی میں نہیں مولوی بدقسمت ہے نا بھائی. مینوں مولوی حضرت علامہ او میں اللہ جاندا للہ لیندا رہنا او میں نہ مینوں عمر صدیق نہ لو گے نا جڑا بھی اہل حدیث ہے نا عمر صدیق نہ لو گے تو سمجھ آ جائے گی بھئی جامع محمدیہ گجران دا مولوی ہے. کی کردا بھئی تقریراں کردا ہے چھوٹے موچے لاندا پاندا ہے مناظرے بھی کردا ہے اگوں ساری آپ ہی سمجھ آ جائے گی. تے لقب لان دی کوئی لوڑ ہے؟ کوئی لوڑ نہیں. بات سمجھ لو تکبر نہیں. یہ تکبر بڑی وڈی بیماری ہے. پہلی چیز ہے کردار. اب اس نے کہا ماذا یقول 10واں سوال ہے. 10واں سوال اب جواب دینے گئے ہیں چودھری صاحب چودھری ابو سفیان. کیا کہتے ہیں؟ ماذا یقول کہتا کیا ہے سنو. اور جوانوں تم بھی سنو. میری بیٹی ہے پریپ میں پڑھتی میں نے اس کو یہ ساری حدیث یاد کروائی ہے ساری. میرے پیغمبر کی سیرت بھی ہے اور اس میں صحابہ کی محبت بھی ہے عقیدہ توحید بھی ہے اور اس میں اور بھی بڑے سارے اسباق ہیں. ماذا یقول دعوت کیا اس کی کہتا کیا ہے. ابو سفیان جواب دے رہے ہیں دعوت سنو. اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشركوا به شيئا ولا تفعلوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصدق والصلاة والصلة والعفاف. سنو بچے ہوں نا نکے نکے میرے بچے بھی تواڈے بھی وہ لڑتے ہیں. کیویں لڑتے ہیں؟ انہوں نے ایک آندا بابا میرے ہیں ایک آندا نہیں ماما میری ہیں وہ آندا نہیں میرے ہیں وہ آندا میرے ہیں. لڑتے ہیں. تے جس ماں پیو بڈھے ہو جاندے نے تے پتر ہو جاندے نے جوان تو پھر کیا آدھے میں ٹھیکہ چکے ہے تو رکھ. گل سمجھو نکے نکے ہوندے نہ تے کٹھے بھن بھرا سوندے نے ایک دوجے بغیر انہوں دا گزارا نہیں ہوندا. تے جس جوان شادیاں ہو گئیاں اولاداں پیچھے تے پیسے پیچھے خونی رشتے ختم ہو جاندے نے. میں اپنی بیٹی نوں یہی سمجھانا سلا انہیں سلا کی. ایک اور ساڈے چ ٹیکنیکل فالٹ ہے جن بھی پیو نے نا جنہ دیا شادیاں ہوئی نے وہ بھی سن لو. اور پتر کتنے گیا سن پتر تینوں رب اولاد دے تو بھی سن لے. ساڈے چ کمی ہے اسی آنے پتہ نہیں ساری اولاد نافرمان نکل آئیے تے کیوں نکل آئیے. سنو کمی کی ہے جس پا جی بس کرو مہربانی تھوڑی. کمی کی ہے ساڈے بچہ ہوں نا جس نے 2.5-3 سال دا ٹرن لگ پہ بولن لگ پہ انہوں پتہ لگ جاتا ہے میرا ابو ہے چاچو ہے میرا برا دوست ہے اچھا ہے برا ہے. 3 سال دے بچے نو اللہ پا کے سمجھ دے دینا. وہ نہ پوشر بن کے ابے دے اگے اگے پیچھے پیچھے نال 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 رہندا ہے. پیو آندا ہے او چل اندر. بچہ پیو نال یاری پاندا ہے تے پیو ایج اے ٹیکنیکلی فالٹ. اللہ دی قسم ایج اے ٹیکنیکلی فالٹ. تمہیں پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کڈی پر ہیبت تے پر روب شخصیت سن. صحابہ کرام آندے نے ساڈی جرت نہیں سی پیندی نبی پانا گل کرن دے. روب ادب جے اسی گل کرنی ہوندی نا تے حضرت ابو بکر نال کردے سن نبی پاک نال گل کرو حدیث دے وچ آوندا ہے. تے حضرت ابو بکر کڈے نبی پاک دے یار سن ایڈی ہولی نبی پاک دے نال گل کردے سن. ابن کثیر دے وچ آوندا ہے کہ نبی پاک ابو بکر نوں دوبارہ آندے کی آکھیا جی اللہ غور کرو اینا ادب سی اینا ادب. سورۃ حجرات نے ابن کثیر کھولو. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى
لہم مغفرۃ واجر کریم اجر عظیم احسنت لہم مغفرۃ واجر عظیم تفسیر کھولو لکھے ہے کہ حضرت ابو بکر تے عمر ایڈی ہولی گل کرتے سن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن ہاں بھائی کی آکھیا دوبارہ گل کر کی آکھیا غور کرو ہن جس لے یاری پاندا نا بچہ تے پیو آندا چل چل اندر نبی علیہ السلام بچے ہوندے سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچی صحابیہ سی ام خالد رضی اللہ تعالی نبی پاک دے کول آئی تے چھوٹی جی بچی سی آپ نے فرمایا حسنا بڑی پیاری بچی ہے او پھدکن لگ پئی بعض بچے نا تعریف کریے تے وہ شرارتاں کرن لگ پیندے نے او پھدک دی شرارتاں کردی نا نبی پاک دے پیچھے آ گئی تے پیچھے مورے نبوت سی او مورے نبوت نوں کھچن لگ پئی کھیڈن لگ پئی مورے نبوت اور آپ کو پتہ ہے مورے نبوت کیا ہے وہابیاں نوں گھٹ پتہ ہے چند لوگوں کو پتہ ہے سنو صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا واللہ انی لاراکم من وراء ظہری اللہ جب چاہتا اپنے پیغمبر کو مور نبوت سے آنکھوں کی طرح دکھاتا ایتھو پچھو آپ نے فرمایا منوں پچھو انج نظر آوندا ہے جی میں اگوں تانوں وینا یہ مور نبوت ہے کوئی عام چیز نہیں ہے اچھا وہ مور نبوت کے ساتھ نا اس نے کھیلنا شروع کر دیا اس کا باپ جو نا اس نے ڈانٹا بازا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو کچھ نہیں کہنا اس کو کھیلنے دے اس کو مور نبوت کے ساتھ بھائی جان مور نبوت کے ساتھ شان میرے نبی کی آپ نے فرمایا اب لی دعا دی نبی پاک نے دعا آپ نے کیا کہا اب لی وَأَخْلِقِي او پتریے جوندی روے تے نعمتاں کھاندی روے انس بن مالک کہتے اللہ کی قسم ہے مدینہ کی سب سے عمر رسیدہ وہ بچی جس کو اللہ کے نبی نے دعا دی اور سب سے بڑھ کر اس کے گھر میں طرح طرح کی نعمتیں اللہ کے نبی نے کہا تو نعمتیں کھاتی رہے یہ شان ہے نبی پاک ہوں ٹیکنیکلی فالٹ کی ہے ٹیکنیکلی فالٹ ہے جس لئے پتر یاری پاندا ہے نا پتر یاری پاندا ہے تے پیو پاندا تے جس لئے پتر جوان ہو گیا ہے تے ہن پیو یاری پاندا ہے تے پتر پاندا گھر پیو دا ہے تے پتر کہندا ہے ابو جی میرا دوست آیا تسی اندر چلو تسی اندر چلو ہاں تسی اندر چلو صاحب لال ایک دفعہ میں گیا تے اوتھے آندا ہے ابو جی تسی اندر چلو حافظ صاحب آئے نے میں کوئی تھے تمال پانی ہے بھئی حافظ صاحب آئے نے یہ میں کوئی شدا کھلارنا تیرا باپ ہے انہیں نال بہنے آؤں گلاں دے کوئی سناں گے کوئی چار سناواں گے وہ بھئی ٹیکنیکلی فالٹ ہے جس نے پتر یاری پاندا ادو پیو نہیں پاندا تے جدو پیو یاری پاندا ہے ادو جو جملے ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہو ویسی سنو جیسے جیسے باپ بیٹے کو کہتا ہے اندر چل تے پتر جوان ہو جائے تے پھر پتر بڑھے پیو نو کیا ہے اندر چل یہ ٹیکنیکلی فالٹ ہے اس کو ساتھ رکھو بچے ساتھ ہو نا انسان کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے اور پھر خیر کی عادات ہے خیر کی عادات اب آؤ بات کو ہم مکمل کرتے ہیں دعوت ہے ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نہیں تقریباً 1 گھنٹہ ہو چلا ہے حالے تو میں 4 مسئلے اور کر رہے ہیں اللہ آپ کو برکت دے آپ کی محبت میں برکت دے اب اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نہیں دوسری بات وَلَا تَفْعَلُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ کتاب و سنت کے مقابلے میں جو بڑے کہتے ہیں ان کی بات ماننی نہیں دوسری بات وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ جدو گل کرنی ہے سچی جدو گل کرنی ہے کئی مولویاں دے جوندیاں جنازے نکل گئے علماء بیٹھے ہیں
میں یہ بات کر کبھی وقت تھا تقریر واسطے ٹائم نہ ہوتا تو 6 ماہ کے بعد کا ٹائم ملتا تھا، اور آج کوئی سادہ ہونا نا، آج آپ چارے فون کر کے آدھے نے ساڑھے پروگرام رکھو. کیا ہے سبب؟ کیا ہے سبب؟ یہ ہے زبان ہے، عمل نہیں ہے. عمل نہیں، خوشیوں غمیوں کے اندر شرکت نہیں، جنازے نہیں پڑھنے. جے کہ کوئی پنڈ فوتگی ہو گئی ہے تو اس پنڈ دے مولوی صاحب نے تو میں شہروں باہر ہاں پاویں منجے تھلے سو رہا ہوئے. مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ چکوال میں انہوں نے اپنا شاگرد بھیجا، ایک مولوی صاحب مسجد کے اندر. انہوں نے کچھ عرصے کے بعد مولانا صاحب کو خط لکھا. تو انہوں پتہ ہے اللہ پاک دی توفیق دے نال مولویاں دے بچے بنا دی سپیڈ بھی زیادہ ہوندی ہے. یہ ہاں ہاستے نے منڈے اوے ویلے ہو پتر، اللہ پاک دی توفیق رحمت دے نال رب دے ایسے اللہ پاک نے جے کسے نو 6 بچے دیتے نے، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی سکالر، کوئی سائنسدان، کوئی عالم دین، ایسے بھی اللہ کی شان ہے. کہتا ہے کہ کثرت عیال ہے، بچے زیادہ ہیں، گھر کی ضروریات بھی زیادہ ہیں، مسجد کے اندر کوئی رونق نہیں، کوئی نمازی نہیں، کوئی آمدنی نہیں، چندہ تھوڑا سا ہوتا ہے، آپ مجھے کسی اور مسجد میں بھیج دیں. مولانا صاحب نے جب خط پڑھا تو اسے جواب لکھا. جواب کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی میاں بات ہے سیدھی، جو تو نے شکوہ میرے ساتھ کیا ہے یہ شکوہ اللہ نال بھی کیتا ہے کہ نہیں؟ مسئلے کنے حل کرنے نے؟ جلسے دے نعرے باز دینا عمر صدیق قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں کہ علامہ صاحب بقی قبرستان ٹر گئے، تسی حالے بھی اتھے دے تھے ہی. نعرہ ہی غلط ہے نا. نعرہ کیا ہے؟ بھائی فلاں تو قدم بڑھا، اللہ تیرے ساتھ ہے. کیوں؟ اللہ ساتھ ہے، پورا جہان دشمن ہے، کوئی پرواہ نہیں. اور اللہ مخالف ہو تو پورا جہان ساتھ ہو، اللہ کے خلاف کچھ کر سکتا کوئی نہیں. اب کیا انہوں نے خط لکھا. انہوں نے کہا پہلی بات ہے تہجد میں یہ شکوہ اللہ سے کر. دوسری بات چندہ چندہ کٹھا کٹھا تھوڑا بہتا چندے نو ہاتھ نہیں لاؤنا، یہ شعبہ وکھرا ہے. مولوی دا یہ نال کوئی تعلق نہیں. یہ اس طرح دی مال ہے، یہ لیندی بھی پیڑی تے پیندی بھی پیڑی. مولوی پاویں بڑا ایماندار دیانتدار ہوئے، کوئی 150 کولو پاندا ہوئے، لوکاں یہی کہنا ہے ڈکار گئی، کھا گئی، لے گئی. ہاں اللہ جانتا علماء کی اکثریت جو ہے وہ جیبوں سے لگانے والے. مرکزی جمعیت کو اعزاز حاصل ہے. نذیر اسد صاحب کنا فون کماندے نے، بڑی محنت کرتے ہیں، پٹرول بھی، گڈیاں بھی، سارا کوئی، کدی کوئی تنخواہ، کوئی بل، کوئی چٹھا پٹا، کچھ بھی نہیں. امیر تو لے کے تھلے سارے چودھری شوکت صاحب بیٹھے رہے، انہوں نے پوچھ لو کرایہ دے کے آئے. پلے ہوئی جن مرکزی جمعیت دا ورکر بننا نا ذمہ داروں نے پلے ہوئی لانے نے. گل سیدھی صاحب ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری بات ایویں مسیطے تے حجرے چ نہ وڑ رہا کر، لوگوں کی خوشی اور غمی کے اندر شامل ہو. لوگوں کی خوشی اور غمی کے اندر شامل ہو. فائدہ کیا ہے؟ دعوت پھیلتی ہے اس کے ساتھ. میں میرج ہال دے وچ شادی چ نہیں سا جاندا، میرے کول میری پھوپھی دا بیٹا آیا، کہنے لگا میرے بیٹے دی شادی ہے تسی میرج ہال چاہو. میں تے نہیں جانا، بے پردگی ہوندی. اندر بے پردگی نہیں ہوے گی. میں نہیں جانا. کہنے لگا تہاڈی مہربانی، جدھر میں شادی کیتی ہے میں تھوڑا تعارف کرایا، تسی آؤ گے مینوں بڑی عزت ملے گی. میں کہ ایک شرط ہے. کہنے لگا کی؟ میں تو داڑھی معاف کر دے میں آ جاؤں گا. آنا جی وعدہ ہو گیا داڑھی معاف. شادی نو والے کو دیہڑے 10-15 رہندے سن. واقعی شادی والے دن میں ویکھیا اور داڑھی ودی انہیں کٹائی نہیں.
میں کہا ارشد نام اللہ پاک انہوں استقامت دے ماشاءاللہ ان تے ایڈی داڑھی ہو دی. میں گیا بڑے لوگوں نے میرے نال محبت کی تھی, وہ کوئی جفیاں پان میرے نال, کوئی فوٹو کھچے, کوئی کیمرے دی مووی بنائے, مسئلے پوچھن. میں کہا مولوی عمر تینوں بھی تقوی دے ناں تے شیطان پی گیا سی. اج سمجھ لگی ہے کہ بھائی انہاں مجالس دے اندر بھی اللہ نے خیر دا بڑا پہلو رکھیا ہے. ہاں جتھے مخلوط مجلس ہوئے, بے پردگی ہوئے, اتھے نہ جاؤ. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غیر, اتھے نہیں جانا. تو جتھے نظام ونڈو ونڈ ہوئے اتھے چلے جاؤ, جا کے مسئلے دسو, گل کرو, دین دی بات پہنچاؤ, فائدہ ہوندہ ہے دا. انہیں آکھا جی اچھا ٹھیک ہے, جو تھوڑا حکم کیتا ہے میرے تے عمل شروع کر دینا. 2 سال لنگے, انہیں پھر خط لکھیا. انہیں کہا جی میں انجی عمل کیتا, تہجد نہیں چھڑی, خوشی غمی میں شامل ہویا, مسجد دے مال نو میں انگلی بھی نہیں لائی, نہ بے ایمانی نہ دیانتداری نہ, یعنی بالکل میں وکرا ہو گیا. نتیجہ کیے آج مسجد کے اندر اتنا رش ہے کہ اب ہم مسجد کو بڑا کرنے کے لیے جگہ خرید رہے ہیں. دعا فرما دے حضرت, اللہ ہماری مدد فرما دے. اور میرے بھائیوں, سب سے بڑی جو چیز ہے اسلام کی سچائی اور آپ کی نبوت اور رسالت کی صداقت پر سب سے بڑی دلیل نبی علیہ السلام کی ذات ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں اور کہتا ہوں, اور میں نے اپنے اساتذہ سے یہ سیکھا ہے کہ اسلام کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل عالم دین کا اپنا کردار ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اللہ سے دعا ہے اللہ اسی پر زندہ رکھے, اسی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی انشاءاللہ. یہ سوال ہے, یہ بڑے اہم سوال ہے. یہ اوپر سے کسی بہن نے کیے ہیں. محترم علامہ صاحب, کچھ علماء کہتے ہیں قرآن مجید کے 8 سے زیادہ پارے جہاد پر ہیں, اور زیادہ اہل حدیث علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں. برائے مہربانی آپ سے گزارش ہے آپ یہ وضاحت کر دیں کہ کتنی آیات جہاد کا حکم آیا ہے. برائے مہربانی فرما کر جواب ضرور دیں. یہ 8 پاروں والا جو ہے یہ مبالغہ ہے. اگر ان تمام آیات کو جمع کیا جائے تو بمشکل آدھا پارہ بنے گا, بمشکل. سورت توبہ, سورت انفال, اسی طرح بقرہ, مائدہ, دیگر جو آیات ہیں ان کو جمع کر لیا جائے بمشکل. اور جہاد کے بارے میں, اور جہاد کے بارے میں جو مسعود اظہر ہے نا, جیش محمد والے جن کو آج کل پکڑا ہوا ہے, آپ یہ خبر پڑھ بھی رہے اور سن بھی رہے ہیں, انہوں نے ان آیات کو جمع کیا ہے اور اتنی موٹی انہوں نے ایک کتاب بنائی ہے جو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ہے. دوسری بات ہے کہ کیا آج کے دور میں جہاد فرض عین ہے, فرض کفایہ, اور وہ بھی حدیث بیان کر دیں جس میں آیا ہے جہاد ہند کے متعلق کہ حضرت ابو ہریرہ نے خواہش کی تھی کہ اگر اللہ مجھے تب زندہ رکھے تو میں جہاد کروں گا. صحیح قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں. اسی طرح ایک سوال ہے تیسرا, کتب علیکم القتال, دونوں کتب علیکم الصیام اور کتب علیکم القتال دونوں حکم ایک ہی صورت مبارکہ میں ہے, تو کتبہ کے معنی فرض ہے, تو آپ محترم اس پر روشنی ڈالیں کہ روزہ پر زور دیتے ہیں, فرض ہے رکھیے, دوسرے کتبہ پر زور کیوں نہیں دیتے. بڑی پیاری بات ہے. قرآن مجید کے اندر ایک تیسرا کتبہ بھی ہے, کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر. اب سنیں بات کو سمجھیں بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ. جماعت الدعوہ والے ہمارے بھائی ہیں, ہماری ذاتی ان سے کوئی لڑائی نہیں, تنظیمی بھی کوئی لڑائی میں سمجھتا ہوں کوئی بنیادی لڑائی نہیں ہے. اصل ہمارا جو اختلاف ہے وہ ان سے علمی اختلاف ہے, وہ ہے مسئلہ جہاد میں. مرکزی جمعیت کے علماء اور ہمارا یہ موقف ہے
کہ یہ جو قتال اور جہاد والی آیات ہے جن کا معنی لڑنا قتال، ان آیات کا مخاطب جو ہے وہ حاکم وقت مسلمان حکمران ہے، کوئی سول طبقہ، سول جماعت، سول شخص نہیں ہے. بات سمجھ لو. میں نے کبھی ذاتیات پر کسی تنظیم سے اختلاف نہیں کیا، چندہ کھا گئے، فلاں یہ کر گیا. ایسے افراد سب میں ہوتے ہیں. جماعتوں میں 6 قسم کے افراد ہوتے ہیں. ایک پالیسی میکر قیادت، ایک موٹیویٹر ان کے علماء، ایک سپورٹر ان کے مالی معاونین، ایک ان کے ورکر جو ان کے کارکنان ہیں، اور ایک ہوتے ہیں روٹر، بلے 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 بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے، ان کی شابہ شابہ کرنے والے. اور ایک ہوتے ہیں لوٹر، ہاں لٹر کھان والے، جنہیں دیر تک لبدا رہے گا نعرے مارن گے، جدو بند ہو جائے گا چھڑ کے وہ جان کے. 6 قسم کے افراد ہر جماعت میں ہوتے ہیں. ہمارا اختلاف ان کے ورکر سے نہیں ہے، ان کی سوچ کے سامنے ایک عظیم جذبہ ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے جان دینی ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لو، ہمارا اختلاف ان کے پالیسی میکر جو قیادت ہے ان کے ساتھ ہے. ان کے جو پالیسی میکر ہیں قیادت ان کے ساتھ ہے. وہ کیا ہے بھائی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان آیات کا مخاطب اور مصداق جو ہے وہ مسلمان حکمران ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جب تک ان کی حکومت رہی ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں پیش کی جا سکتی عہد نبوی اور عہد صحابہ میں کہ مسلمان حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی سول طبقہ یا سول شخص لڑا ہے. ہمارے بھائی مثال دیتے ہیں ابو بصیر ابو جندل کی. وہ نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کی نا، تو ایک بندہ مکے سے بھاگ کر آیا تو اس کو بندے پکڑنے کے لیے آ گئے. جب نبی علیہ السلام نے ان کے حوالے کر دیا تو ذو الحلیفہ سے کچھ آگے یا اس کے قریب اس بندے نے ایک کو مار دیا، ایک اپنی جان بچانے کے لیے نبی پاک کے پاس آیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس عمل کی تحسین نہیں کی، بلکہ آپ نے فرمایا انت فتان، فتنے باز ہے. 7 صدیوں سے اس سے بھی زیادہ قتال اور دعوت، قتال اور دعوت، یہ نبوی منہج پر امت اس کا فریضہ انجام نہیں دے رہی. یہی وجہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ تنظیمیں یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں. رشیا کو مارا سب نے مل کر، ٹوٹ گیا. پھر افغانستان کون بنے گا ڈان، آپس میں لڑنا شروع کر دیا. مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. اب یہی صورت تحریک طالبان اور داعش آپ کے سامنے ہے کہ آج امت مسلمہ دوری مار کے اندر ہے. منافق و قبران جو ہماری بیٹیاں اور ہماری جانیں بیچ رہے ہیں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اور دوسرے داڑیاں رکھی ہیں، سلواریں اوپر ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور ہماری بچیوں کے ساتھ جبری زنا کر رہے ہیں، مال لوٹ رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں. داعش اور تحریک طالبان جیسے بچے چھوٹے چھوٹے وڑ دیو مار دیو. مرتاد نے اور انہوں نے کبھی اسرائیلی نہیں مارا. داعش نے عراق کے ساتھ ایران بھی تو لگتا ہے نا، کوئی ایرانی نہیں ماریں گے، کوئی اسرائیلی نہیں، تو مسلمان جڑا بھی لبے اڑائی جاؤ، اہل حدیث لبے کوئی لبے اڑائی جاؤ. تو یہ بات سمجھ لیں، یہ مفاسد ہیں پرائیویٹ جہاد کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حسب طاقت مکلف کیا ہے. ہتھیار آلات تو میرے کو ہے نہیں، ساڑھے کو ایک پستول بغیر لائسنس ہی نکلا ہے، چل اندر مولوی، نالے لتر تے نالے سزا تے نالے ذلت. یہ اختیار ہے حکام کے پاس. انہوں نے کل توپاں بھی نے، ٹینک بھی نے، مزائل بھی نے، انہوں نے اشارے تے سب کچھ چلتا ہے. ایک یہ بات ہے بڑی موٹی ساری. دوسری بات کہ جو جہاد ہے اس کے 4 معنی ہیں. پہلا معنی ہے توحید و سنت کی دعوت دینا، یہ قرآن میں ہے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اللہ نے کہا ہے بڑا جہاد کرنا ہے. بڑا جہاد کیا ہے؟ رب کی توحید کی دعوت دینا. دوسری قسم ہے من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ،
اپنے نفس کو کچل کر اسے اللہ کا مطیع بنانے والا بھی مجاہد ہے. یہ سب تو اوکھا جہاد جے. اپنے نفس نو اللہ دے مطیع بنانا ہے سب تو اوکھا جہاد ہے. تبلیغاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں جی, عمل کرنا بڑا ہی اوکھا جی. تیسری قسم ہے ای الجہاد افضل قال کلمۃ حق عند سلطان جائر, جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا. چوتھی قسم جو ہے ان تقاتل عدوا, دشمن سے لڑنا. کسے لڑنا؟ دشمن سے. دشمن سے لڑنا میرے بھائیو, دشمن سے لڑنے کی شرائط ہے. پہلی شرط کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا. اے اللہ کے نبی, ایک بندہ شہرت کے لیے لڑتا ہے, ایک مال کے لیے لڑتا ہے, کون ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والا؟ ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی. آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ, جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے نا وہ بندہ فی سبیل اللہ ہے. دوسری قسم ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال, یہ قرآن مجید کی آیت, کمزور مسلمانوں کی مدد کے لیے لڑنا. اس کے لیے شرط ہے کہ ان کے اور آپ کے درمیان معاہدہ نہ ہو. اگر ان کے اور آپ کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہے تو پھر ان کے ساتھ بھی لڑائی کرنا اور قتال کرنا جائز اور درست نہیں. اسی انہاں آیتاں تے حدیثاں دے پابند ہاں, ہور ساڈی کسے نال کوئی ذاتی لڑائی نہیں, کوئی تنظیمی لڑائی نہیں. نہ اسی کسی نو زیر کرنا چاہنے ہیں تے نہ اپنے آپ نو زبر کرنا چاہنے ہیں. اسی کتاب و سنت دے وکیل ہاں تے دین دے پاسبان ہاں تے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے خادم تے نوکر ہاں. بس اینی ساری گل ہے, اور کوئی گل نہ کوئی رولا ہے, نہ کوئی مچھی تے نہ کوئی ڈولا ہے. اللہ دی توفیق دے رہا جی. اور کوئی بات ایک اور, ہاں سوال کریں, کوئی نہیں, بات اللہ کی توفیق سے. اچھا یہ کتب علیکم القصاص, ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لو. یہ جو کتبہ نا یہ جذباتی باتیں ہیں. میں پھر اس پہ تھوڑا سا سخت لفظ کہتا ہوں نا, پھر پورے پاکستان میں مجھے دانتوں کے آگے رکھ لیتے ہیں. مولوی عمر ایسے کہتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی اللہ نے کہا کتب علیکم القصاص فی القتل, چوریاں ہوتی ہیں, پھڑو ہاں ٹوکا, تنظیم بنی ہے بھائی, ٹوکا پھڑ کے چور لو لاؤ, ایتھوں گوٹر وڈو دا, قاتل ٹنگو, وہ سارے آخن گے حاکم وقت دا کام ہے. یہ کہڑا کام ہے؟ تو اسی آنے اتنے بھی کوتی بھائی, اتنے فرق کر دے کہ نہیں کر دے؟ اتنے فرق کرتے ہیں. جے چور دا ہاتھ لایا, چور دا ہاتھ لایا, اپنے اپنے اپنا گاٹا لے جانا ہے. ایسی آنے بھائی یہ جڑی شرعی عدالتاں بنیاں نے نا, یہ نمشتہ دیوار ہی نے, ایویں لوکاں دی اکھاں دے وچ مٹی تو چونکن دے مترادف نے. شرعی عدالت, کوئی شرعی عدالت اتنے نہیں بنی پئی جی. الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا, اللہ ان سے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ اس مسجد کو بنانے والے, چلانے والے, خطیب, امام, مقتدی, معاونین سب پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ بدو ملی کی جماعت یوتھ فورس میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اللہ ان کے دلوں کو حسد بغض کینے سے پاک فرما. یا اللہ ان کو ایک دست ہاتھ کی طرح, ایک مٹھی کی طرح کام کی توفیق عطا فرما. اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ قاری صاحب کے بیٹے کو شفا عطا فرما. اللہ ہمارا بھائی ہے, اس نے کہا ہے میرے بیٹے کے لیے دعا کریں, اللہ اس کو حافظ بنائے. اللہ اس کے بچے کو حافظ بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہم سب کے بچوں کو باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو تنگ دست ہیں کشادہ دست بنا. اللہ جن کے گھر تنگ ہیں ان کو کشادہ گھر عطا فرما. یا اللہ جن کو گھر نہیں دیے اپنی رحمت سے ان کو گھر عطا فرما. اللہ جن کے پاس اولادیں نہیں ان کو اولادیں عطا فرما. یا اللہ ہماری بیٹیوں کو بہتر رشتے عطا فرما. یا اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما.
گناہوں کی وجہ سے سختیاں دور فرما، گناہوں کی وجہ سے آزمائشیں دور فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، موت دے تو خاتمہ بالایمان فرما۔ مسلمان ملک و شہر و بستیوں محلوں کی حفاظت فرما۔ آفات بلیاد حوادثات سے، چوری ڈکیتی رازنی بم دھماکوں سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔